اس آدمی کی بات اور لہجہ سن کر میرا خون کھول گیا ہے. آپ تاریخ اٹھائیے نا, کوئی بھی آدمی جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے, میں اسے کہنا چاہتا ہوں تاریخ اٹھائے, تاریخ اٹھا کر بتائے ہمیں, ہم ڈیبیٹ کریں گے. آپ آؤ, آمنے سامنے کا ڈیبیٹ کرو. میں مسلمان ہو سکتا ہوں, لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ اچھا انسان ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. افسوس یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی گرگا نیا نکل کر آ جاتا ہے کسی دن. آپ جب بھی دیکھو, آپ آج صبح سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے. اس ویڈیو کے اندر ایک بڑے میاں ہیں, بھگوا انہوں نے کپڑا پہن رکھا ہے, اور اس کے اندر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخی کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر تمہیں کسی کو جلانا ہے تو محمد کو جلاؤ, اور جو خون خرابہ ہوا ہے وہ محمد کی وجہ سے ہوا ہے, جو بلاತ್کار ہوئے ہیں عورتوں کی وہ محمد کی وجہ سے ہوئے ہیں. میں ان صاحب کو بتانا چاہتا ہوں, شاید ان کے بڑوں نے انہیں پڑھایا نہیں, اور ان کی شکل دیکھ کے لگتا بھی نہیں ہے کہ پڑھنا لکھنا ان کے آس پاس یا ان کی 6-7 نسلوں میں دور دور تک کہیں سے گزرا ہوگا. ہم اس محمد کی امت میں سے ہیں کہ جب مدینہ فتح ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ اپنی تلواریں اپنے میان میں رکھ لینا, کہیں تمہاری تلواروں کے ڈر سے کوئی مسلمان نہ ہو جائے. ہم اس محمد کی امت سے ہیں کہ جس نے پوری دنیا فتح کری, لیکن عیسائیوں کو اور یہودیوں کو اور تمام لوگوں کو جو وہاں بستے تھے انہیں بسنے کی اجازت دی, انہیں ان کا مذہب ماننے دیا, اور کہیں پر بھی دھرم یا جاتی کے نام پر خون خرابہ نہیں ہوا. میں بہت زیادہ مانتا نہیں کہ ایسے ایشوز کے اوپر آ کر لائیو بولنا چاہیے, لیکن افسوس یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی گرگا نیا نکل کر آ جاتا ہے کسی دن. آپ جب بھی دیکھو, آپ آج یہ صاحب ہیں, کل کوئی اور تھے, اور ان کا مقصد صرف اور صرف بی جے پی کے پروپیگنڈا کو زندہ رکھنا ہے. آپ نے پڑھا نہیں, آپ نے لکھا نہیں, آپ کو کچھ عطا پتہ نہیں, آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرنے آ گئے. صاحب, میں اس اسلام سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پر قل یا ایھا الکافرون میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم میرے مذہب میں نہیں مان سکتے اور میں تمہارے مذہب میں نہیں مان سکتا, اس لیے بہتر یہ ہے کہ تمہیں تمہارا مذہب مبارک اور مجھے میرا مذہب مبارک. آپ اتہاس تو پڑھیے, کوئی بھی جھوٹ بول سکتا ہے, لیکن اتہاس کے پنے جھوٹ نہیں بول سکتے. محمد تو وہ مثال ہے جس نے پوری دنیا کے اندر امن, شانتی اور محبت کی مثالیں قائم کرنے کا کام کرا. ایک کتاب لکھی گئی, 2 کتابیں لکھی ہیں ایک آتھر نے, کیرن آرمسٹرانگ ان کا نام تھا. ایک کتاب تھی اسلام اور دوسری کتاب کا نام تھا محمد. جب انہوں نے اسلام کی شروعات کری لکھنا تو وہ اسلام کی سب سے ہارشسٹ کرٹکس میں تھیں. جو ان کی طرف سے کٹاش کو نکال پا رہی تھی اسلام کے اندر انہوں نے نکالے. اور آپ دیکھیں گے کہ کتاب کی شروعات سے اور آخر تک ان کے کتاب کے اندر لکھنے کا لہجہ بدلتا چلا گیا. جہاں وہ کرٹک تھیں وہیں انہیں اسلام کی باتوں سے محبت ہونے لگی. انہوں نے محمد نام کی کتاب کی شروعات کری تو وہ کتاب لکھتے لکھتے وہ عورت مسلمان ہو گئی. یہ ہے محمد. دنیا کے اندر اگر کہیں انصاف کی بات ہوتی ہے اور قانون کی بات ہوتی ہے تو حضرت عمر کی بات ہوتی ہے. حضرت عمر وہ تھے جو محمد کے ساتھ مسلمان ہوئے, اور ان کا انصاف پوری دنیا کے اندر آج تک مشہور ہے. میرے سمجھ نہیں آتا یہ لوگ جنہیں نہ ABCD پتا دنیا کی, یہ باتیں کرتے ہیں. جیروسلم اتہاس کے اندر 3 بار فتح ہوا, 2 بار مسلمانوں نے کرا اور 1 بار یہودیوں نے کرا. دونوں بار, ایک بار حضرت عمر کے دور میں اور ایک بار سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں, بنا خون کا ایک قطرہ بہے جیروسلم کو فتح کرنے کا کام کرا گیا. اور جب عیسائیوں کے دور میں فتح ہوا تو گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون تھا. ارے صاحب, آپ کو پتہ نہیں, عطا نہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میری اس بات کو یہ مت سمجھیے گا کہ میں کوئی ایک طرفہ بات کرنا چاہتا ہوں. میرا پریوار, میں سیکولرزم کی جتنی مثالیں ہم دے سکتے ہیں ہم دیتے ہیں. میں مسلمان ہو سکتا ہوں, لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ اچھا انسان ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. ایک سچا پکا ہندو بھی ایک اچھا انسان ہو سکتا ہے, اور ایک سچا پکا مسلمان بھی ایک اچھا انسان ہو سکتا ہے, بشرطے کہ آپ اپنے مذہب کو ایمانداری سے مانیں اور دوسرے کے مذہب کی ایمانداری سے عزت کریں. لیکن یہ لوگ یہ اپنے مذہب کو مانتے نہیں, انہیں دوسرے کے مذہب میں کٹاش نکالنی. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے کچھ بیوقوفوں کی وجہ سے جو امن, پیار, محبت کرنے والے مسلمان ہیں
ان تک کے بیچ میں درار ڈلنے کا کام ہوتا ہے. ارے صاحب آپ اتہاس اٹھائیے نا. آپ برا کہہ رہے ہیں, برا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ 4 لوگ جن کی عقل ان کے ٹخنوں میں ہے وہ آپ کی پوجا کرنے لگے. اس ہندوستان کے اندر گنگا جمنی تہذیب کی مثالیں اگر زندہ ہیں تو ہندو اور مسلمان کے ایک ہونے کی وجہ سے زندہ ہیں. آپ لوگ ٹھیک ہے, میں نے مان لیا وقتیہ طور پر ہو سکتا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکاریں ہیں, لیکن یہ تاعمر نہیں چلیں گی. اور میں پردیش کی اور دیش کی دونوں کی سرکاروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دیش کو زندہ رکھنا ہے تو ہندو اور مسلمان کے بیچ اتحاد اور محبت رکھ کر زندہ رکھنا پڑے گا. یہ ایسے لوگ, میں نہیں جانتا ان کا کیا نام ہے, لیکن یہ جو بھی لوگ ہیں ان کا سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے, قانونی کارروائی. ورنہ یہ لوگ اس دیش کے اندر نفرت کی ایسی آگ لگا دیں گے کہ اس کو بجھانا مشکل نہیں ہوگا. اور اگر آگ لگے گی تو اس آگ کی زد میں سب کے گھر آئیں گے. وہ آگ یہ نہیں پوچھے گی کون ہندو ہے کون مسلمان ہے. میں ہو سکتا ہے میرا لہجہ اگریسو ہو, میرے بات کرنے کا طریقہ اس وقت اگریسو ہو, لیکن یہ تکلیف ہے, یہ میرے دل میں تکلیف ہے. میں ایسے موضوعوں سے بہت دور رہتا ہوں, ایسے ٹاپک سے دور رہتا ہوں کیونکہ بڑے کانفلکٹ کے ٹاپک ہیں. ان چیزوں سے کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے, کنٹروورسی پیدا ہوتی ہے. لیکن آج یقین جانیے اس آدمی کی بات اور لہجہ سن کر میرا خون کھول گیا ہے. آپ تاریخ اٹھائیے نا. کوئی بھی آدمی جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے, میں اسے کہنا چاہتا ہوں تاریخ اٹھائے, تاریخ اٹھا کر بتائے ہمیں, ہم ڈیبیٹ کریں گے. آپ آؤ آمنے سامنے کا ڈیبیٹ کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدمی ہیں جنہوں نے اس دیش کے اندر, اس دنیا کے اندر محبت اور اتحاد کی مثالیں قائم کری ہیں. محمد وہ آدمی نہیں ہے جس نے نفرت کی کوئی بھی ایک مثال دی ہو. محمد وہ آدمی نہیں ہے جس نے کہیں آگ لگانے کا کام کرا ہو. تو صاحب میں اس مادھیم سے, اپنے لائیو کے مادھیم سے, اور جو لوگ اس لائیو کو دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ امن, شانتی, محبت اگر دنیا میں ترقی آئے گی تو انہی چیزوں کے اوپر آئے گی. کسی دھرم کی کسی کتاب کے اندر یہ نہیں لکھا کہ آپ ایک دوسرے سے لڑ کر ترقی کر سکتے ہیں. اگر ہندو اور مسلمان کے نام پر لڑایا جائے گا, بانٹا جائے گا, تو یہ دیش پیچھے جائے گا, آگے نہیں جا سکتا. اور اس کا نقصان ایسے لوگوں کو نہیں ہوتا جیسے یہ بڑے میاں کھڑے ہوئے اسٹیج پر بول رہے تھے. اس کا نقصان ان لوگوں کو ہوتا ہے جو رکشہ چلا رہا ہے, جس کی پان کی دکان ہے, جو مزدوری کر رہا ہے, جو ٹھیکیداری کر رہا ہے. نقصان اس کو ہے. ان لوگوں کو کیا نقصان ہے؟ یہ تو من سے کھڑے ہو کر نفرت کی 4 باتیں کریں گے, اپنے بل میں جا کر چھپ جائیں گے. 4 لوگ جن کی عقل ان کے ٹخنوں میں ہے وہ ان کی عبادت کریں گے. اور صاحب دیکھیے, میں ہر آدمی سے یہاں کہہ رہا ہوں کہ اس نفرت کا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ نفرت آپ کو جھلسا دے گی. اس نفرت کی آگ سے ہم پیچھے ہی جائیں گے, آگے نہیں جا سکتے. ایسے لوگوں کی کڑی سے کڑی نندا ہونی چاہیے, ان لوگوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. اور جتنے بھی لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, میں سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی نفرت کی بات نہ کرے, پیار اور محبت اور امن کی بات کریں آپ لوگ, اور تاریخ کے حساب سے بات کریں. میں نے اپنی اس ویڈیو میں جو بھی باتیں کہی ہیں تاریخ کے حساب سے کہی ہیں, ہسٹری کو پڑھ کر, ہسٹری کو جان کر کہی ہیں. میں ہوائی کوئی بھی بات نہیں کر رہا. تو میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے, صبح سے میرے پاس بہت میسج, بہت کالز آ رہی ہیں. میں اپنے سب ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان لوگوں کی طرح نہیں لڑنا. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. ہمیں تو پیار کی, اتحاد کی اور محبت کی مثالیں دینی ہیں. یہ لوگ کتنی نفرت کی باتیں کر رہے ہوں, لیکن ہمیں پیار اور محبت کی بات کرنی ہے اور اپنے خدا میں یقین رکھنا ہے. ان لوگوں کا علاج اللہ کرے گا. ہمیں اور آپ کو ان کا علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پرشاسن سے میری ضرور گزارش ہے کہ ایسے نفرت پھیلانے والے لوگوں کے اوپر کڑی سے کڑی کارروائی اور سخت سے سخت علاج ہونا چاہیے. آپ سب کا بہت شکریہ. میں امید کروں گا کہ میرا پیغام آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہو اور اس پر آپ لوگ عمل کرنے کا کام کریں گے. بہت بہت شکریہ.